کریں، برائیوں سے روکیں۔ میں ایک واقعہ اور یاد دلانا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، مہینہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مکے میں تھے، آخری دنوں کی بات ہے، مکے والوں نے نہیں سنی، مدینے میں کچھ تحریک شروع ہو گئی۔ مدینے سے گروپ آیا حج کے دنوں میں، خاموشی سے ان سے ایک میٹنگ طے ہوئی۔ وہ لوگ رات کی تنہائی میں، یہ پہلے سے طے ہو گیا تھا، رات کی تنہائی میں الگ الگ جگہوں پہ ٹھہرے، الگ الگ کیمپوں میں ٹھہرے، اور اپنے اپنے مقامات سے رات کو جو جگہ طے ہوئی تھی وہاں پر آ کر اکٹھا ہوئے، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ اس میں سے چند ایمان لا چکے تھے، باقی لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے لائے تھے کہ چلو ملاقات کر لو، بات کر لو۔ حضرت اسد بن زرارہ تھے، نوجوان تھے، اور نوجوان ہی لیڈرز رہے ہمیشہ، انقلابوں کے کو برپا کرنے والے ہمیشہ نوجوان۔ اسد بن زرارہ تھے ان کے لیڈر جو ان کو لے کر آئے تھے۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ پوچھا انہوں نے ہم سے کس بات پر بیعت چاہتے ہیں؟ بات تو واقعہ میں تو بڑی سیکھنے والی بہت تفصیلات ہیں جنہیں اس وقت میں نہیں کہہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کچھ وارننگ دی۔ حضرت عباس ساتھ میں گئے تھے، انہوں نے کہا دیکھو ہم آج تک ان کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی حفاظت کرتے چلے آئے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم لوگ ان کا بھی کچھ موڈ لگ رہا ہے، مزاج ذہنی رجحان لگ رہا ہے تمہاری طرف جانے کا، اور تم لوگ بھی کہتے ہو دیکھو بات کو اگر ساتھ چھوڑا اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس رہنے دو، ہم آگے بھی حفاظت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بیچ سے ہٹیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی 2-3 دفعہ وارننگ دی اسد بن زرارہ نے کہ لوگوں سوچ لو عرب عجم دشمن ہو جائیں گے تمہارے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب سب کو اپنا دشمن بنا لینا ہے۔ لوگوں نے کہا ہٹو سامنے سے بیٹھ جاؤ، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا آپ کن باتوں پہ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں؟ یہ بیعت کی شرطیں سن لیجئے، بڑی اہم ہے۔ یہاں لوگ مختلف سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں، اور پیر و مرشد کی اور اپنے شیخ کی پھر ہر بات پر عمل کرتے ہیں، اور بیعت کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جن سے بیعت تھے چاہے وہ گزر گئے، پھر وہ جس سے بیعت تھے وہ گزر گئے، ایک روحانی رابطہ قائم رہتا ہے۔ اگر روحانی رابطہ ایسے قائم رہ سکتا ہے گزرنے والوں سے، تو پھر آپ نبی سے بھی روحانی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ جب ان سے قائم ہو جاتا ہے تو آپ نبی سے نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک فرق، آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ سے کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے بیعت نہیں کر سکتے، وہ آپ کو اپنے سلسلے میں آپ کی بیعت لے سکتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے ایک بار سن 6 ہجری میں، جب مسلمان مکے میں داخل ہونے سے رک گئے، نکلے تھے اس لیے کہ جائیں گے اور طواف کریں گے اور عمرہ کریں گے اور واپس آئیں گے۔ مکے کے باہر حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں رک گئے، اور وہاں سے پھر اللہ نے حکم دیا کہ واپس جاؤ، ابھی نہیں۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ اس وقت یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ جب کہا تھا واپس جاؤ، حضرت عثمان کو بھیجا جاؤ ذرا سمجھا کر آؤ، انہوں نے کہا ہم آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان کے خاندان کے بہت لوگ تھے مشرکین مکہ میں، تو اپنا سفیر، اپنا ایمبیسڈر بنا کر بھیجا حضرت عثمان کو کہ جاؤ ان سے بات کر کے آؤ لوگوں سے۔ حضرت عثمان گئے، ان کو آنے میں کچھ دیر لگ گئی، وقت زیادہ لگ گیا۔ افواہ یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور سب سے بیعت لی کہ آؤ اب تم جان دینے کی بیعت کرو میرے ہاتھ میں۔ اگر عثمان کا قتل ہو گیا ہے، اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو تم سب اپنی جان دینے کی بیعت کرو میرے ہاتھ میں۔ اس کو قرآن نے شجر رضوان کہا ہے، قرآن میں اس پیڑ کا ذکر ہے۔ سب نے بیعت کی، کوئی نہیں بچا، ہر ایک آگے بڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور لوگ اس پہ ہاتھ اپنا ہاتھ آ کے دایاں ہاتھ رکھتے چلے جا رہے تھے۔ سب کی بیعت ہو گئی۔ جب سب کی ہو چکی کوئی نہیں بچا،
سب نے اپنی جان دینے کی بیعت کی کہ ہم اب امبیسڈر کا قتل تب بھی جو ان کے جو نارمز تھے اور ضابطے تھے وہ پھر جنگ کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ اب جنگ ہوگی. جب سب کی بیعت ہو چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا لیفٹ ہینڈ بایاں ہاتھ آگے کیا. ابھی تک رائٹ ہینڈ آگے تھا جس پہ سب بیعت کر رہے تھے. اب انہوں نے وہ روکا اور اپنا لیفٹ ہینڈ آگے بڑھایا بایاں ہاتھ, اور رائٹ ہینڈ رکھا اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر. کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان کی بیعت بھی ہو گئی. ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ان کو خبر دے دی تھی اللہ نے, شہید نہیں ہوئے, ورنہ عثمان کی بیعت کس بات کی ہوتی, شہادت کی. لوگ نہیں سمجھے تھے اس وقت. لیکن یہ دوسری بات ہوئی. ان کا بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر عثمان بھی ہوتے تو بیعت کرتے ہی عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر کہا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی کرتے جان دینے کی بیعت. اتنا یقین تھا. اس یقین کا اظہار شکل فرمایا کہ عثمان اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر اپنے ہاتھ پر بیعت کی. یہ تھی عثمان کی غائبانہ بیعت. اب بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو سکتی ہے. بیعت کی دفعات سن لیجیے. انہوں نے پوچھا کس بات پہ بیعت لے رہے ہو؟ 5 تھیں. کہا کہ سستی ہو یا چستی ہر حال میں اطاعت کریں گے. کبھی بڑا دل چاہتا ہے بہت دین کے کام کرنے کا, کبھی نمازیں پڑھنے کا, کہیں بہت سی اور عبادتوں میں لگے رہنے کا, بڑی کیفیات پیدا ہوتی ہے. کبھی مارے باندھے کی ہوتی ہے, ذرا کھینچ کے کسی طریقے سے خالی فرض پورا کر دیے. دونوں حالت میں اطاعت کرنا ہے. حالات تو گزریں گے, دونوں آتے رہیں گے, یہ چینجز آتے رہیں گے, ہر حال میں اطاعت کریں گے. پہلی تھی. نمبر 2, تنگی ہو یا خوشحالی ہر حال میں ساتھ دیں گے, ساتھ رہیں گے, تعاون کریں گے, تنگی ہو یا خوشحالی. خوشحالی میں کیا, تنگی میں بھی اپنا ہاتھ تنگ ہے پھر بھی اپنے مال سے تعاون کریں گے تنگ ہونے کے باوجود. تیسری تھی کہ لوگوں کو وہ باتیں بتائیں گے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں گے. اس پہ بیعت لے رہے تھے. دین میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کی بیعت ہے کہ تمہیں نکل کر دوسروں کو یہ بتانا ہوگا کہ اللہ کو کیا پسند ہے, اور دوسروں کو اس سے روکنا ہوگا کہ اللہ کو کیا ناپسند ہے. تمہیں دعوت کے کام پر نکلنا ہوگا. یہ بیعت لی تھی. یہ تیسری دفعہ تھی. چوتھی تھی کہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں رکیں گے. لوگ کہیں گے کس چکر میں پڑ گئے, نماز پڑھو, خالی یہ کرو, اپنا 5 وقت کا سب کچھ ٹھیک کرو, یہ کس چکر میں پھنس گئے. چاہے وہ گھر والے کہیں, چاہے وہ بیوی کہیں, چاہے وہ باپ کہیں, چاہے وہ بھائی کہیں, چاہے وہ دوست کہیں, چاہے دشمن کسی بات پر مذاق اڑا رہے ہو. کسی جگہ کسی چھوٹے سے مورچے کے اوپر پیچھے ہٹنا پڑا تو دشمن کہیں گے کہ دیکھا وہاں چلے گئے تھے اس لیے ایسا ہو گیا نقصان. کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. اور 5ویں یہ تھی کہ جن چیزوں کے ذریعے تم اپنی حفاظت کرتے ہو اپنے جان و مال کی, ان سارے مینز کے ذریعے پھر میری بھی حفاظت کرو گے. نبی تمہارے بیچ میں رہا. اور 6ٹھی بھی تھی. یہ 5 ایک طرف کی تھی, 6ٹھی دوسری طرف کی تھی. لیکن معاہدہ بیعت کہتے ہیں اسے, یہ بیع کہتے ہیں ایگریمنٹ, اس سے بیعت بنا ہے. تو ایگریمنٹ تو بہت سائیڈڈ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. اللہ نے بھی بہت سائیڈڈ ایگریمنٹ کیا ہے. جگہ جگہ تجارت کا اسے کہا کہ تجارت کچھ دو گے تمہیں کچھ ملے گا, قرض حسنہ دو بہت بڑا کر دے دوں گا, جان و مال خرچ کرو جنت ملے گی. کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے تو وہ ہیں جن کے جان و مالوں کو اللہ نے جنت کے بدلے, یعنی دونوں طرف سے اللہ نے بھی اسے بیع کہا ہے. تو بہت سائیڈڈ ایگریمنٹ, بہت سائیڈڈ ہوتا ہے, ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. یہ 5 دفعہ ایک طرف کی تھی, 5 کلازز. 6ٹھی تھی دوسری سائڈ کی, جو دونوں طرف کی شرطیں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی, اور وہ 2 لفظ تھے بس عربی کے. بس یہ 5 کی تو یہ لفظی تفصیل تھی, وہ کل 2 ورڈز تھے جو کہے تھے. وہ 6ٹھی تھی. نمبر 6 فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, تمہارے لیے جنت ہے اس کے بدلے. پھر لوگ بڑے کہ ہمیں کرنی ہے بیعت. پھر وارننگ دی. جو لیڈر سمجھدار لوگ تھے کہ ایک بار ان کا جوش انہیں روک کر کہا جائے کہ دیکھو سوچ لو کیا کر رہے ہو, ان کا ہٹو درمیان سے, ہمیں بیعت کرنی.
اسلام قبول کرتے وقت نبی کے ہاتھ پہ، یہ تو بات میں کہہ رہا ہوں، ان شرطوں پہ آپ بیعت کر لیجیے، آپ کی بیعت ہو جائے گی، کسی سلسلے میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے، آپ کی مرضی سے نہیں ہوگی، بشرطے آپ کو یہ خبر ان کو اللہ پہنچا دے کہ یہاں پر اخلاص ہے اور سنسیئرٹی ہے، ارادہ پکا ہے، بیعت ہو جائے گی ان شرطوں پہ. یہ شرطیں موجود ہیں، پہلے تھی تو آج بھی ہے. اس میں یہ کلوز شامل ہے کہ تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے، ورنہ امت کے فرد نہیں ہے. یہ کلوز ساتھ میں شامل ہے، امت محمدی کے فرد نہیں بچے. تو پھر اللہ کی طرف سے یہ تو وہ سلسلہ ہے جیسے عذاب کہتے ہیں، اور جب اسے بھی عذاب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر دوسروں کو لایا جائے گا، اور لایا ایسے جائے گا کہ تمہیں نکالا جائے گا. یہ ہے اصل میں خطرناک. یہ ہے وہ چیز جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری تو پھر آخری بات خوشخبری، یہ تو بات وارننگ کی تھی، اور وہ یہ کہ جب بتا دیے گئے کہ قوم آئے گی، جب یہ بھی معلوم ہو گیا کون سی قوم آئے گی، اور کم از کم ہندوستان کے مسئلہ، اور آج کل تو انٹرنیشنلزم کے اندر دنیا بڑی چھوٹی سی ہو گئی، باہر والوں کے لیے بھی، ان کے لیے ان کے مقابلے میں زیادہ آسانیاں ہیں. جن کو اس بارے میں کہا جا چکا انہیں آنا ہے، اب ان کو بلانا اور ان کو دعوت دینا تو صرف نام لکھانا ہے، اللہ کی طرف سے تو طے کہ ہونا ہے، جو صرف انٹری کرانی ہے، رزلٹ پہلے سے آؤٹ ہے. اس سے محروم رہ گئے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور بہت سی تفصیلات میں بہت سے موقعوں پہ رکھتا رہا ہوں کہ طریقے کیا ہوں، آسان کتنا ہے، کیا کیا کچھ لوگ جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے برآمد ہونے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حفاظت کا وعدہ ہے، حفاظت کا، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی تفصیلات